اسٹیبلشمنٹ نے بطور ادارہ زور نہیں لگایا کہ کچھ انڈیویجولز نے زور لگایا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے 13 لوگ صاحب کو خان صاحب کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی؟ عمران خان صاحب نے کاف لیگ کے جو ہیں چودھری پرویز احسن ان سب کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت باضابطہ طور پہ دے دی. دیکھیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ان کو بہت فرق پڑتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکمل طور پر بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو جاتی تو شاید وہ کامیاب نہ ہو سکتی، تو پھر ہم الٹیمیٹلی آپ کے تجزیے کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پیشن پاکستان، میں ہوں علیم اختر شاہ. اس وقت صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق جان صاحب نے صحافت میں اسٹیٹس کو توڑ کر اپنا لوہا منوایا، اور صدیق جان صاحب کے ملک میں جو اہم ترین کیسز ہوتے ہیں اس حوالے سے صدیق جان صاحب کی رپورٹنگ کو بہت سراہا جاتا ہے. اور اب اس وقت صدیق جان صاحب تازہ ترین جو ملکی صورتحال ہے ان پر بھی بڑا جاندار تجزیہ کرتے ہیں اور لوگ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سر، پنجاب کی اگر بات کر لیں تو کہا جا رہا ہے کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی یا خان صاحب کے تعلقات بحال ہو گئے. اگر یہ دونوں معاملات نہ ہوتے تو خان صاحب کسی بھی طور اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. دیکھیں، ایک تو تعلقات بحال نہیں ہوئے، یہ جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جو دوسرا ہے، دیکھیں اس کے اوپر دو آ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بطور ادارہ زور نہیں لگایا کہ کچھ انڈیویجولز نے زور لگایا ہے، اور یہی فواد چودھری صاحب مطالبہ بھی کرتے رہے آرمی چیف سے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. دوسرا، اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگاتی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو ناکام کروانا. عدم اعتماد تو میری رائے ہے. دیکھیں، جو 5 لوٹے ہوئے ہیں نا، میں ان میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو 3 تو پرانے لوٹے ہیں، چودھری مسعود اور دوست مزاری، یہ پرانے لوٹے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ پرانے لوٹے ہیں. 3 ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے خرم لقادی، وہ بھی لوٹا ہے، اس نے بھی پہلے پیسے لے کے اور اس نے پہلے بھی چودھری پرویز لے کو ووٹ دیا تھا. باقی اجے 2 ایک تحریک انصاف کو دھچکا لگا کہ یار یہ چیمہ صاحب نے کیا کیا. ٹھیک ہے، چیمہ صاحب اپنی وضاحتی بھی دے رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ سکے، ورنہ میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں. ایک جو مومنہ وحید صاحب ہیں، ان کا کوئی تھوڑا سا ہے کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی آرمی سے، اس وجہ سے تھوڑا سا ان کے اوپر ایک آر ہے. کچھ پی ٹی آئی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ سکھر میں جا کے انہوں نے پیسے لیے، یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اس میں حقیقت کس حد تک ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ اگر پورا زور لگاتی تو 2-4 بندے اور توڑنے مخصوص نشستوں والے مسئلہ نہیں تھا. لیکن میرا اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب نئے آرمی چیف آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں، جب نئے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب نئے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آ جائے ہمیں اس کو مسئلہ نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ 199 ہو گئے تھے تحریک انصاف سے اور ان کے رہ گئے تھے 179. 186 نہ لے سکتے تو معاملہ رن آف میں جانا تھا. رن آف میں اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے 13 لوگ توڑنے پڑے تھے جو ایبسٹین کرتے. جب وہ ایبسٹین کرتے 13 تو اور ساتھ ان کے 179 پورے کرانے پڑتے، تب جا کے رن آف الیکشن میں حمزہ شہباز بنتے. تو یہ ایک بڑا مشکل تھا. اور پھر دیکھیں نا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بہت زیادہ، کیونکہ اب چیزیں چھپی نہیں ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پبلکلی کوئی بیان نہ دے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوستوں کو بتا دیتا ہے اور بات خبر نکل آتی ہے کہیں نہ کہیں سے کہ جناب جو ہے وہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں، اس سارے معاملے میں جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے بطور ادارہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اگر پارشلی جتنا ایک زور لگایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکمل طور پر بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو جاتی تو شاید وہ کامیاب نہ ہو سکتی، تو پھر ہم الٹیمیٹلی آپ کے تجزیے کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست ہوئی ہے پنجاب. دیکھیں، اب میں وہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے بطور ادارہ زور لگایا ہوتا تو بندے زیادہ ڈھونڈتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں اس طرح سے نظر آئی. تو اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے سے جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت ہے اس کے ساتھ وہ لڑائی مول نہ لیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلا سیٹ اپ تو انہوں نے کیا، انہوں نے نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ جتنا آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اتنا لوگ آپ کہیں کہ یار بڑی بات ہے، بڑی جرأت. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ فیکٹس کے اوپر رہتے ہیں، ریئلٹی کے اوپر رہتے ہیں، اگر وہاں سے چیزیں نہیں ہوئی تو آپ کہیں گے نہیں. اگر پھر بھی آپ کہیں گے کہ نہیں انہوں نے کیا، پھر وہ کہیں گے ایسی کہ ایسی. یعنی وہ مقام میں آپ ان کو چھیڑیں گے نہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے،
کہ کہا جا رہا تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو ان کا سیاسی مستقبل داؤں پر لگ جائے گا، کیونکہ لوگ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو بارل پسند کرتے ہیں اکثریت لوگوں کی. تو اب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کر دی ہے، کاف لیگ سے وہ آلریڈی تقریباً ہاتھ دھو چکے ہیں، تو اب ان کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اور کن شرائط پر یہ سمری بھیجی گئی ہے گورنر صاحب کو؟ خان صاحب کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے پرویز الہی صاحب؟ اچھا، اینڈ پہ انہوں نے کوئی شرائط نہیں رکھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کاف لیگ کے جو ہیں چودھری پرویز الہی، سمون اسلائی، ان سب کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت باضابطہ طور پہ دے دی ہے، اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ شامل ہو جائیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مون اسلائی کے حوالے سے تو بہت زیادہ چاہتے ہیں. آگے سے کیا رسپانس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سوچیں گے ابھی. انہوں نے اچھا، اس حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں. چلیں اس پر بھی ہوگا. اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ نگران حکومت اب بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں جس قدر اختلافات ہیں، جس طرح انہوں نے ہلا گلا اور ہلڑ بازی کی ہے، غیر پارلیمانی لفظ عبارت استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ کرسیاں تو الٹیمیٹلی چلی ہیں، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دونوں تو ساتھ بیٹھ کر کوئی نگران حکومت کی تشکیل میں ایک پیج پر شاید نہیں اکٹھے ہو سکے. تو ویسے آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ کوئی اکٹھے ہونے کے چانسز ہیں؟ اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو الٹیمیٹ پھر الیکشن کمیشن حکومت لائے گا، کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی، اس کا ایک طریقہ کار ہے. حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی نے فیصلہ کرنا ہے، وہ نہیں کر سکتے. پھر تین نام کمیٹیوں کے جائیں گے اسپیکر کے پاس، تین چھ لوگ بیٹھیں گے، دو نام آئیں گے، اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا، پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. ابھی تک کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ حمزہ شہباز یا پی ڈی ایم کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، میرے پاس اس حوالے سے میری کسی سے بات نہیں ہوئی، میں نے انفارمیشن کسی سے لی نہیں ہے کہ اس وقت تک کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں ظاہر ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا مطلب یہی ہے کہ جو انہوں نے نام دے دیا انہیں میں سے ہو جائے گا. سر آخری دو باتیں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکٹس استعمال کر سکتی ہے پی ڈی ایم کے، نگران حکومت کو طول دینے کا وہ ٹیکٹس استعمال کریں گے تاکہ اس کو آگے لے جائے اور جنرل الیکشن کے ساتھ ہی یہ الیکشن کرایا جائے. تو اس حوالے سے آپ کو نہیں، مجھے مشکل لگتا ہے. اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اور اس وقت آپ کی معاشی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن ہی ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ معاملات قومی اسمبلی کے بھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ. آپ کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اس بات کا خیال رکھے گی کہ عدم استحکام نہ بڑھے صوبے میں، سیاسی بھی معاشی بھی، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ان کو بہت فرق پڑتا ہے. سر آخری دو باتیں صرف. ایک خبر بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پر قاسم علی شاہ کے حوالے سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل ایک بات کی ہے کہ اگر میرے جیسا کوئی شخص آنا چاہتا ہے جس کا ٹیکس بھی کلیئر ہے، جو صادق اور امین کے اس آئین پر بھی پورا اترتا ہے، اگر وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے ٹکٹ دیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے اپنے ذات کے لیے ٹکٹ مانگا ہے. تو آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اس پہ محفل وضاحت آ جائے گی ان کی، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. آپ کے پرسنل کمنٹس کیا ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب جیسی شخصیت کو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، میں اس پہ. چلے سر، آخری بالکل لاسٹ کویسچن ہے اس حوالے سے کہ جو ایم کیو ایم اس وقت کراچی میں اکٹھا ہو، کہا جا رہا ہے کہ کسی نے انہیں اکٹھا کیا ہے اور وہ خود اکٹھے نہیں ہو، بلکہ بڑی میمز بھی سامنے آ رہی ہیں ان کی تصویریں لگا کر کے، یہ زبردستی کی شادی ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو کراچی میں کیا وہ کوئی ڈنڈا استعمال کر رہے ہیں اس طرح؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ان کو اکٹھے ہوئے نہیں کیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم ایکسپوز ہو گئی ہے، لوگ اچھی طرح ان کو پہچان گئے ہیں کہ یہ 3-3.5 سال حکومت کا حصہ رہتے ہیں، 4.5 سال تک آخری 6 ماہ میں الگ ہو جاتے ہیں کہ جناب کوئی عوام کو کچھ نہیں ملا، مہاجروں کو کچھ نہیں ملا، بڑے ظلم زیادتی جبر تشدد فلانا ڈھینا یہ وہ ڈرامے بازی کر کے الگ ہو جاؤ، اپوزیشن بن جاؤ، پھر ووٹ لو، اور پھر 4 سال فائدے لو، ذاتی مال بناؤ، پیسہ بناؤ، لوٹو، اور پھر جو ہے یہ اس بار یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ کی، سوشل میڈیا کا دور ہے. اس بار جناب یہ کامیاب نہیں ہوگا. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے.